محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے اصحاب کی شان اور آپ کے جو غلام ہیں ان کی شان تو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. فرمایا کنتم خیر امہ. اس کا حاصل خلاصہ معنی یہ ہے کہ میرے محبوب کی جو امت ہے تمام امتوں سے بہتر ہے. جو حضور کا عاشق ہے اس کی شان بلند ہے. لیکن مختصر وقت میں ایک کلپ پیش کرنا ہے. جس طرح حضور کی اصحاب کی شان ہے ان کے شانوں کی حد نہیں ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ سرکار کے نواسے ہیں، آپ کی آل پاک ہیں، آپ کی شان کی حد نہیں ہے. اسی طرح آپ کے غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگ جانتے ہیں انبیاء کے بعد آپ کی شان ہے. اور آپ نے اپنی اولاد کی اتنا تربیت اعلیٰ کی. آپ کا نواسا حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جلوہ گھر تھے اللہ کے گھر میں بیت اللہ شریف میں. پتہ چلا حجاج بن یوسف برے ارادے سے اس نے فوج کی ابو قبیس پہاڑ پر اس کی فوج خبیث کی آئی. منجنیقیں وہاں نصب کر کے جو طواف کرنے لگتا ان کو وہاں سے منجنیق سے وہاں سے ان کو مارتے، تیر مارتے. تو جنگ کافی شدید ہو گئی. سب لوگ وہاں سے بھاگ نکلے. لیکن علامہ سید صالح محمد دمشق والے فرماتے ہیں، اور ایک دوسرا حوالہ زندہ جاوید خوشبوئیں کتاب کا نام ہے، تو یہ میرے سامنے موجود ہے. اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، محبوب کے غلاموں جانثاروں، جب یہ شاہ زور شاہ سوار پتہ چلتا ہے اپنی امی کے پاس جاتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی اجازت مانگتے ہیں. امی سب بھاگ گئے ہیں، وہ اپنے ارادے سے جو ہے نا وہ بیت اللہ کے اوپر منجنیق سے پہاڑ پر چڑھ کر حملہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ بیت اللہ کے قریب آ گئے ہیں. آپ سے اجازت مانگتا ہوں اگر میں ان کا مقابلہ کروں. تو محبوب کے غلاموں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی نے فرمایا میرا بیٹا. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ بھی ہٹ جاؤ جس طرح دوسرے ہٹ گئے ہیں، ورنہ ہم آپ کو مار ڈالیں گے. آپ نے فرمایا میرا بیٹا، میرا دل چاہتا ہے آپ کی جان جاتی ہے لیکن بیت اللہ کی بے حرمتی نہ ہو. جا میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں اللہ کے گھر کے سامنے اپنے پیارے ابو جی کو یاد کر کے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر تمہیں بھیجتی ہوں. محبوب کے غلاموں، جب یہ جوان نوجوان جتنا لوگ وہاں تھے سب کو بھگا دیا. آپ آج نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ صفا مروہ پر پھر انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے. پھر وہاں آتے ہیں، ایسے ان کو ہٹاتے ہٹاتے مارتے مارتے آخرکار جو منجنیق لے کر بیٹھے تھے اس نے حملہ کیا. خبیث جو مار رہا تھا ابو قبیس پر بیٹھ کر آپ کا
آپ کے پیشانی پر ایک ایسا آپ کو تیر لگا جس کی وجہ سے آپ گر گئے، لیکن ان خبیثوں نے کیا کیا؟ دو روایات آتے ہیں. پہلی روایت تو یہ ہے، اس میں موجود ہے زندہ جاوید خوشبوئیں میں یہ موجود ہے کہ جو بیت اللہ کے ساتھ مینارے تھے انہوں نے وہاں آپ کو لٹکا دیا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ ہجوم کی جو ہوم کا ایک جگہ ہے وہاں آپ کو ایک درخت پر لٹکا دیا. آپ کی امی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی فرماتی ہیں مجھے پتا چلا جو ابھی وہ لٹکے ہوئے ہیں تو میں کیا خوبصورت جملہ فرماتی ہیں اما انا بہذا الفرس رجل. خبیثوں ابھی تک تم نے ان کو اتارا نہیں ہے. میں تو یہ چاہتی تھی یہ جو شاہ سوار ہے ابھی اس کا پیدل چلنے کا وقت نہیں آیا. آپ نے یہ فرمایا تو حجاج کے جو وہاں بلکہ حجاج بن یوسف وہاں موجود تھا اور عبد المالک کے پاس نعوذ باللہ عبد المالک بن مرپا سر کاٹ کر آپ کا بھیج دیا. آپ کی جسم کو پھر مدفون تدفین کر دی. تو محبوب کے غلاموں کتنا بڑی شان ہے. آپ نے اپنی جان تو دے دی لیکن اپنی زندگی کے اندر بیت اللہ کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے اس کو روک دیا. تو اس کو جوان کہتے ہیں اور اس کو شاہ مرد اور شاہ سوار کہتے ہیں اور یہ بھی شہید اعلیٰ ہیں. تو آگے میں مختصر عرض کروں. دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ جب انہوں نے درخت پر لٹکایا تو آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. پورے مکے کے اندر خوشبو پھیل گئی. لوگوں نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ جو وہ خبیث تھے جب جان کے اندر جو خون یا دوسری چیز نکلتی ہے تو خوشبو نہیں آتی، ان کی خوشبو آ رہی ہے. پتہ چلا جب یہ پیدا ہوئے تھے ان کو حضور نے اپنی لاب دہن لگایا تھا. تو سرکار کے لاب دہن کا یہ کمال ہے، سارا جسم ان کا خوشبو دب گیا. جو قطرے ان کے خون کے بہ رہے تھے ان سے خوشبوئیں آ رہی تھی. تو حضور کی شان کی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو دل سے ان کے لیے اپنے آپ کو محبت اپنے قلوب کے اندر ان کی محبت رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کا فیضان تمام حضور کے غلاموں کو نصیب فرمائے. آمین.